وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ میں ان کو شدید ضرورت ہونے کے باوجود وہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایثار صحابہ ہے میرے بھائی۔ آئیے اس تعلق سے صحیح بخاری کی ایک روایت لے لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے بڑی زور کی بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی صحابی کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ میرے گھر میں پتہ لگاؤ کچھ ہے تو لے کر کے آؤ۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد دستک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں نبی کی طرف سے آیا ہوں میں، اور کوئی چیز کھانے پینے کی چیز ہے تو لائیے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اندر سے آواز آتی ہے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول دوسری بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں سے بھی وہی جواب ملتا ہے۔ تیسری بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں سے بھی وہی جواب ملتا ہے۔ چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں بیوی کے پاس بھی پہنچتے ہیں، وہاں سے بھی وہی جواب ملتا ہے۔ یہ نبی کا گھر تھا میرے بھائی، اتنی غربت کی زندگی تھی، پانی کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں، کسی بھی بیوی کے پاس نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول لوٹ کر کے آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے پینے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس شخص کو آج کھانا کھلائے گا۔ ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں ان کو اپنا گھر لے جاؤں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ وہ لے کر کے چلے جاتے ہیں، گھر میں بیوی سے پوچھتے ہیں بیوی بتاؤ تو صحیح گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے یا نہیں۔ وہ بیوی بتلاتی ہے کہ صرف بچوں کے چند خوراک ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آج بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر کے سلا دو اور اس مہمان کو آج وہی کھانا کھلا دو، اور کھانا کھلانے کے وقت پہ میں بھی وہاں بیٹھوں گا، میرے لیے بھی جو ہے تھالیاں لگیں گی، میرے لیے بھی دسترخوان لگے گا، لیکن یہ کرنا تم یہ چالاکی کرنا کہ کسی بہانے میں جا کر چراغ بجھا دینا۔ رات ہوتی ہے، وہ صحابی رسول کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان لگتا ہے، پلیٹ لگ جاتی ہے دونوں کے لیے۔ اب وہ بیوی چالاکی کے ساتھ جا کر کے کسی بہانے وہ چراغ بجھا دیتی ہیں اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول انصاری صحابی صرف ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پلیٹ میں ایک لقمہ کا کھانا بھی نہیں ہے۔ دوسرے صحابی جو مہمان ہیں ان کے پلیٹ میں جو کچھ گھر میں کھانا تھا، جو کچھ کھانے کی چیزیں تھی وہ رکھ دیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو تو معلوم تھا، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ صبح ہوتی ہے، صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے جو اس مہمان کے ساتھ جو تم نے سلوک کیا ہے، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائیوں، خود کی ضرورت ہے، گھر میں بال بچوں کا کھانا نہیں ہے، صرف وہی کھانا تھا، وہ کھانا مہمان کو کھلاتے ہیں اور خود بھوکے رہ کر کے سوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بھوکے سلاتے ہیں۔ انصاری صحابہ کے کرام کا دل دیکھیے کہ کس طریقے سے ان کا دل تھا میرے بھائی۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو آپ ڈھونڈے تلاشیں تو اس طرح کے سینکڑوں واقعہ آپ کو ملیں گے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایثار اور ہمدردی ملیں گے۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے لڑائی کرتے ہیں۔ جنگ یرموک میں لڑ کر کے کتنے ایسے مجاہدین زخم کھا کر اس طریقے سے زمین پر گر پڑتے ہیں، اور وہ دھوپ کی شدت ہوتی ہے، پیاس سے گلا اٹک رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک صحابی رسول ایک مسکیزے میں پانی لے کر کے آ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس صاحب رسول جو پڑے ہوئے ہیں بھوک سے اور پیاس سے نڈال ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ پانی پی لو بھائی۔ سائیڈ سے آواز آ رہی ہے پانی پانی کی، وہ صحابی رسول خود پیاسا رہنے کے باوجود اس موقع پر جبکہ وہ موت اور حیات سے لڑ رہا تھا،
ایسے موقع پر وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، اس کے پاس لے کر کے جاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ وہ صحابی رسول دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی زخم سے چور ہوا ہوتا ہے، پیاس سے نڈھال ہوا ہوتا ہے، زبان خشک ہو گئی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر ان کے یہاں پانی لایا جاتا ہے، ایک تیسری جگہ سے آواز آتی ہے پانی پانی۔ وہ صحابی رسول کا ہمدردی دیکھیے، ان کا احسار دیکھیے، کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے، ان کے یہاں پانی لے کر کے جاؤ۔ یہ بھی موت اور حیات سے لڑ رہا تھا۔ تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں، پانی پلانے والا بیان کرتا ہے کہ اتنے میں وہ پہلا شخص انتقال کر جاتا ہے۔ تو پھر میں ان کو پلا رہا تھا کہ وہ چوتھے کی طرف سجیشن مجھے دے رہے تھے کہ یہ دوسرا بھی انتقال کر جاتا ہے۔ سارے صحابہ جن جن تک وہ پانی لے کر کے پہنچتا ہے، سارے صحابہ انتقال کر جاتے ہیں اور وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ واقعہ نہیں میرے بھائی، یہ ریئل زندگی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور ان کا یہ اثار تھا، ان کی یہ ہمدردی تھی۔ اور دیکھیے وہ کس طریقے سے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنے خیر خواہ تھے کہ موت و حیات سے لڑ رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی وہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیاس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ کیوں نہیں اللہ رب العالمین ان کی اعزاز کو بیان کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کیے ہیں، ان کے اولین لوگ واتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ یہاں احسان کا لفظ بتلا کر کے منافق کو اس جماعت سے نکال دیا گیا، کیونکہ منافق بھی اسلام لائے تھے، ایمان قبول کیے تھے، لیکن ان کے دل میں احسان نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ واتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کی، انہی کے راستے پر چلا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے راضی کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب سے بڑی سرٹیفکیٹ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھی راضی کر دیا جنت دے کر کے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام بیان کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا بھی اس میں فضیلت ہے، امت محمدیہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے۔